السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائے عشق دا اٹالین ڈیول کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور یہ جو PDF ہے نا، یہ مجھے خود کریٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں ڈبل محنت ہوتی ہے میری۔ پلیز آپ لوگ جو ہے نا لائک کامنٹ کر دیا کرو، ادروائز پھر میرا دل نہیں کرتا اپنی محنت کرنے کو۔ اب مجھے رائٹر نے اس کی پرمیشن بھی دے دی تھی، لیکن ان کے پاس خود PDF اویلیبل نہیں تھا، تو یہ PDF میں خود بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو میری ڈبل محنت ہو رہی ہے اس پہ۔ آپ لوگوں کی ڈھیر ساری فرمائش تھی، اس وجہ سے میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں، ادروائز پھر مجھے شوق نہیں تھا کہ میں ڈبل جو ہے وہ محنت کروں۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور اس پہ اگر اچھا رسپانس آیا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی جلدی دوں گی، ادروائز پھر ٹاٹا بائے بائے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جہانگیر واپس حویلی پہنچ چکا تھا اور حیا اپنے کمرے میں پیر پر پیر رکھے جہانگیر کے کمرے میں جانے کے منصوبے بنائے جا رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ اتنا کچھ سوچ چکی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اتنے میں جہانگیر حیا کے کمرے میں آتا ہے اور اسے دروازہ کھولتے ہوئے حیا صوفے پر ہی لیٹی ہوئی تھی، بغیر دوپٹہ۔ جہانگیر کو کمرے میں دیکھ کر جلدی سے اٹھتی ہے اور سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ حیا غصے میں جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کے سوال کو اگنور کرتا ہوا جاتا ہے، اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہے اور خود جا کر بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ حیا پتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا تھا۔ حیا صوفے سے اٹھتی ہے اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی ہوئی جہانگیر کے سرہانے جا کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کیوں میرے کمرے میں سو رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں جا کر سوئیں نا۔ جہانگیر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹ جاتا ہے۔ یہ بھی کمرہ ہے؟ جہانگیر بس اتنا ہی کہتا ہے۔ نہیں جی، یہ میرا کمرہ ہے، جب تک میں یہاں رہ رہی ہوں تب تک یہ میرا۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے، اٹھیں جلدی سے اور اپنے میں جا کر سوئیں۔ حیا غصے میں دانت بھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سو جاؤ تم بھی اس کمرے میں کون سا تمہیں منع کر رہا ہوں یہاں سونے سے؟ آپ مجھے منع کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک سیکنڈ، کیا تم یہ کمرہ جہیز میں لے کر آئی ہو جو اس پر اتنا حق جتا رہی ہو؟ یہ میری حویلی ہے، یہ میرا کمرہ ہے، میرا جہاں دل چاہے گا وہاں سوؤں گا۔ کبھی تم حق جتا رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا غصے میں اس کو گھور رہی تھی۔ چلو ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سر دباؤ۔ جہانگیر بیڈ پر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں آپ کا سر دبانے لگی؟ کیا بڑی بڑی آنکھیں کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کی خدمت کرنا۔ چلو خدمت کرو میری۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس سے پہلے وہ 2 قدم اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ہوش میں تو ہے آپ یا نہیں؟ میں بیوی نہیں ہوں آپ کی۔ حیا دور ہوتے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اگر میری بیوی نہیں ہو تو تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ دروازہ وہاں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر اپنے دانت بھینچ لیتی ہے اور غصے میں جہانگیر کو گھورنے لگ جاتی ہے۔ مجبوری ہے میری، اور ورنہ کب کا چلی جاتی میں یہاں سے۔ آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ جیسے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ جہانگیر جلا دینے والی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کی اجازت چاہیے بھی کس کو؟ حیا اسے ہافتہ دیکھ کر مزید طیش میں آ گئی۔ دیکھیں کیا دیکھ رہی تھی کہ جہانگیر بیچ میں بول پڑا۔ دکھا ہی تو رہی ہو تم، کچھ کرنے تھوڑی دے رہی۔ جہانگیر کہتا ہوا بیڈ سے اترتا ہے اور حیا کے قریب قدم بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ حیا اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر صوفے پر پڑے ہوئے اپنے دوپٹے پر پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے جا کر اپنا دوپٹہ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جہانگیر اسے جاتا دیکھ کر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں قید کر لیتا ہے۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا غصے میں خود کو اس سے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔
ابھی میری جان میں نے بدتمیزی کی کہا، وہ تو اب کرنے کی نیت ہو رہی ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنے سینے سے لگائے اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بھاڑ میں گئی آپ کی نیت، چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ چیخ کر یہاں سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ حیا بھی مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری چیخ سن کر یہاں کوئی بھی آئے گا؟ جہانگیر حیا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو حیا کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ جہانگیر! حیا غصے میں اس کا نام زور سے پکارتی ہے اور اسے زور سے دھکا دے کر خود سے دور کرتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا دوبارہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اب اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ حیا انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اس کی حرکت پر اب خود بھی غصے میں آ گیا تھا۔ حیا لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی کمرے سے نکلتے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جہانگیر بھی اس کے پیچھے ڈاگ بھرتا ہوا جاتا ہے۔ حیا دروازے پر پہنچ کر دروازے کو کھولنے لگی تھی کہ جہانگیر حیا سے پہلے ہی دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ جہانگیر زور سے دروازے پر ہاتھ مار کر اسے بند کرتا ہے اور حیا کو پکڑ کر دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ جہانگیر! حیا غصے میں اس کا نام ایک بار پھر پکارتی ہے۔ نام مت لو میرا، نفرت ہے مجھے جب کوئی میرا نام لیتا ہے۔ جہانگیر حیا کا منہ دبوچتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، اور مجھے بھی نفرت ہے جب آپ میرے قریب آتے ہیں۔ حیا جہانگیر سے اپنا منہ چھڑواتے ہوئے غصے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، شوہر ہو تمہارا حق ہے میرا تمہارے قریب آنے کا۔ جہانگیر حیا کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، کون سے شوہر، کیسے شوہر؟ اگر آپ جیسے ہوتے ہیں تو لعنت ہو آپ پر، آپ خود کو میرا شوہر کہتے ہیں۔ کون سا شوہر آدھی رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں آدمیوں کو بھیجتا ہے؟ حیا جہانگیر سے اپنے آپ کو چھڑوا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے زور سے دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اور جہانگیر دونوں کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ آج آنکھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے اور غصے میں اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ غصہ آ رہا ہے مجھ پر کوئی فائدہ نہیں ہے مجھ پر غصہ کرنے کا، مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ جہانگیر عالم، میرے قریب آ کر آپ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے بلکہ خود کو ہر بار کمزور محسوس کریں گے۔ مجھ سے نفرت کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بات آپ بھی مت بھولنا۔ حیا انگلی اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر غصے میں حیا کو دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر کمرے سے لمبے لمبے ڈانگ بھرتا ہوا زور سے دروازے کو کھول کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر کے جاتے ہی حیا جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیتی ہے۔ جہانگیر کے جانے کے بعد حیا جلدی سے کمرے کے دروازے کو لاک لگائے خود صوفے پر سمٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اپنا سر گھٹنوں میں ٹکائے ہوئے آنکھوں سے پانی بہنا آج پھر شروع ہو گیا تھا۔ حیا کچھ پل تو ویسے ہی بیٹھی رہتی ہے، لیکن کچھ پلوں بعد اپنا سر اٹھاتے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہے اور بیڈ پر جا کر لیٹ جاتی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں بند کیے وہ لیٹی رہتی ہے۔ جہانگیر بھی غصے میں حیا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ وہاں جا کر اپنے کپڑے بدل کر ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا نیچے کے فلور پر بنے ہوئے جم میں چلا جاتا ہے اور دروازہ کو بند کیے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتا ہے اور ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جہانگیر ایکسرسائز کر ہی رہا ہوتا ہے کہ شعیب دوڑا ہوا جہانگیر کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ بتانے لگ جاتا ہے، جسے سن کر جہانگیر کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ رات گزر چکی تھی، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ حیا اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور جہانگیر وہیں جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے زمین پر ہی سو جاتا ہے۔ صبح ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہے اور سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حیا بھی اٹھ گئی تھی، بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی ہے اور اپنی انگڑائیاں توڑتے ہوئے وہ مشکل بیڈ سے اٹھ کر سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر تیار ہو رہا تھا، اس نے آج بھی بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جہانگیر نے کبھی کالے رنگ کے علاوہ اور رنگ نہیں پہنا تھا، لیکن جب بھی یہ رنگ پہنا ہر بار اس پر جچتا تھا۔ ایک شیطان ہونے کے باوجود وہ تیار ہو کر قیامت ڈھاتا تھا۔ کوئی اس کی شکل دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس بات
بات کا تھا وہ شیطانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ کالا رنگ جہانگیر کا پسندیدہ رنگ تھا کیونکہ اس پر خون کے نشان نظر نہیں آتے تھے، لیکن لال رنگ سے اسے عشق، لال رنگ یا خون رنگ کا لوگوں کے جسم سے نکلتے ہوئے لال رنگ سے وہ عشق کرتا تھا۔ کوئی انجان شخص اسے دیکھ لے تو اس کو کسی سلطنت کے بادشاہ سے کم نہیں لگے گا۔ بادشاہ تو اب بھی تھا اپنی دنیا کا، وہ دنیا جہاں جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کا راج چلتا ہے۔ حیا بھی فریش ہو کر آ چکی تھی۔ آج اس نے بھی کالے رنگ کی ایک خوبصورت سی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی۔ اس پر تو ہر رنگ جچتا تھا، لیکن آج کالے رنگ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ دودھ جیسی گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، جو رنگ پہن لے اس میں خوبصورت لگتی تھی۔ ہلکا سا سافٹ سا میک اپ کیے گلے میں وہ ہمیشہ ایک سے ایک شیپ کا لاکٹ پہنے رکھتی تھی۔ پیروں میں سجائے وہ اٹلی میں پاکستانی لڑکیوں کی پہچان کو برقرار رکھ رہی تھی۔ جہانگیر تیار ہو کر بڑے شان سے نیچے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے آج کی نیوز پڑھ رہا تھا۔ حیا بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نیچے آ رہی تھی۔ ہاتھ اور پیر کی چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ حیا کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی نظریں یہاں وہاں کسی کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ حیا بنش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بنا جہانگیر کی طرف دیکھے حیا جہانگیر کے آئی پیڈ سے سرسری سی نظر اٹھا کر ادھر ادھر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ دیکھتا ہے تو اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی حیا پر پڑتی ہے، جو جہانگیر کی پسندیدہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ جہانگیر کی نظر جیسے ہی حیا پر پڑتی ہے وہ اپنی نظریں واپس جھکانا بھول جاتا ہے۔ حیا جو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ دوسری طرف جہانگیر تھا جسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ حیا جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچتی ہے کہ گردن گھما کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے، جو حیا کے مڑنے پر جلدی سے اپنی نظریں واپس جھکا لیتا ہے اور آئی پیڈ میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور کچن کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ بنش حیا کو کچن میں آخر کار مل ہی جاتی ہے۔ حیا بنش کو کچن میں دیکھتی ہے تو جلدی سے اس کے پاس دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ بنش سنو، میری ہیلپ کر دو پلیز۔ حیا بنش کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریکویسٹ کرتی ہے۔ کیا ہوا مسز ڈیول؟ بنش اپنا کام چھوڑ کر حیا کی طرف متوجہ ہوتے پوچھتی ہے۔ بنش، وہ میرا لاکٹ کہیں کھو گیا ہے، مجھے مل نہیں رہا، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز اسے ڈھونڈنے میں میری ہیلپ کر دو۔ حیا بنش سے جھوٹ بولتی ہے اپنے لاکٹ کو لے کر۔ وہ آج صبح اسی کے پاس ہی تھا، تو وہ اب بھی حیا کے پاس ہے، لیکن جہانگیر کی موجودگی میں اس کے کمرے میں جانے کے لیے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں تھا۔ کیا وہ امپورٹنٹ ہے مس ڈیول؟ بنش ٹمٹمائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بنش جہانگیر کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ جہانگیر کے لیے بریک فاسٹ بنش نے ہی بنایا کرتی تھی۔ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میری ماما کا لاکٹ تھا، میرے دل کے بہت قریب تھا، میری ماما کی آخری نشانی تھی وہ۔ حیا ایک اور جھوٹ کے ساتھ معصوم سی شکل بنائے بنش کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اوہ ڈونٹ وری مسز ڈیول، ہم آپ کا لاکٹ ڈھونڈے گا، بنش اسمائل کے ساتھ حیا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا بھی جواباً اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے۔ ویسے آپ نے لاسٹ ٹائم کب اس کو دیکھا تھا؟ لاکٹ کو؟ بنش کافی کا مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جس دن شادی ہوئی تھی اس دن دیکھا تھا میں نے لاسٹ ٹائم، پھر دوبارہ غور ہی نہیں کیا، آج دیکھا تو وہ نہیں تھا یہاں۔ حیا اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اوکے، تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ہم سر کو پہلے کافی دے کر آتے ہیں۔ بنش حیا کو مسکراتے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ کر باہر جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے۔ بنش جہانگیر کو سب بتا دیتی ہے جو حیا نے اس کو کہا تھا۔ جہانگیر اسے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیتا ہے۔ حیا کچن سے باہر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بنش جہانگیر کو کافی دینے کے بعد حیا کو باہر آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ حیا بھاگتے ہوئے بنش کے پاس جاتی ہے اور اس کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر جانے لگتی ہے۔ جاتے جاتے حیا جہانگیر پر سرسری سے نظر ڈالتی ہے، جو آئی پیڈ میں ہی نظریں گاڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ حیا اور بنش دونوں اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ پہلے حیا کے کمرے میں جاتی ہے اور بنش ایک بار اچھے سے پوری کمرے میں حیا کا لاکٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ لاکٹ روم میں ہوتا تو بنش کو ملتا نا، لاکٹ تو حیا کے پاس ہی تھا۔ حیا کمرے کے دروازے میں کھڑی ہوتی ہے اور بنش اس کا لاکٹ پورے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ مسز ڈیول، لاکٹ تو ہم کو نہیں ملا، اب کہاں ڈھونڈے؟
بنش معصوم سی شکل بنا کر حیا سے کہتی ہے، وہیں جہاں جانے کے لیے میں نے وہ لاکٹ چھپایا تھا۔ حیا بنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر خود سے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ لاکٹ یہاں نہیں ہے، یہاں سارے میں ڈھونڈ چکی ہوں۔ حیا بنش کے پاس بڑھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، روتلو شکل بنا کر تو آپ کہاں ڈھونڈے؟ بنش حیا سے سوال کرتی ہے، جہانگیر کے روم میں نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے کر گیا تھا، تو شاید وہاں ہوگا۔ حیا آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے کہتی ہے، ڈیول کے روم میں؟ بنش اٹکتے ہوئے پوچھتی ہے، کیوں وہاں جانا منع ہے؟ حیا سوال کے بدلے سوال کرتی ہے، نہیں چل سکتے ہیں۔ بنش حیا کی بات کا جواب دیتی ہے اور حیا کو چلنے کا اشارہ کرتی ہے اور وہ دونوں ڈیول کے روم کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ حیا دوسری بار آج جہانگیر کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کے دروازے کے پاس جیسے پہنچتی ہے اس کو اس کے سارے منظر یاد آ جاتے ہیں، لیکن ہمت کر کے حیا اس کے کمرے میں داخل ہو ہی جاتی ہے۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی تھی، ہر چیز صاف شفاف تھی، جیسے کبھی استعمال ہی نہ کیا ہو کسی نے۔ بنش جہانگیر کے کمرے میں حیا کا لاکٹ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اور حیا اس کمرے کا معائنہ کرتی ہے۔ حیا اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے جہانگیر کے کمرے کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتی ہے، حتیٰ کہ دیکھنے میں لگ جاتی ہے۔ چلتی چلتی حیا جہانگیر کے ڈریسنگ روم کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے اور بڑے غور سے دروازے کو دیکھتی ہے۔ بنش یہ کیا ہے؟ حیا دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے، یہ ڈیول سر کا ڈریسنگ روم ہے۔ بنش کا دھیان ابھی بھی لاکٹ ڈھونڈنے میں ہی تھا، پر حیا وہاں مت جانا۔ بنش کہہ ہی رہی تھی کہ حیا ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول چکی تھی۔ حیا جیسے ہی اندر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی ہے، حیا کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، حیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جہانگیر نے تو پوری اٹلی کے کپڑے اپنے ڈریسنگ روم میں ہی رکھے ہوئے تھے، کچھ دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑا بھی ہے انہوں نے یا نہیں؟ حیا بنش کی طرف کھلے ہوئے منہ سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ڈیول سر کو ہر دن نیو سوٹ پہننا پسند ہے، وہ ایک بار پہنا ہوا سوٹ دوبارہ نہیں پہنتے ہیں۔ بنش حیا کے پاس آ کر سکون سے حیا کو دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے، مزے ہیں ان کے تو کیا بات ہے۔ حیا روم کے اندر قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے اور روم کو اچھی طرح دیکھنے لگ جاتی ہے۔ پورا کمرہ کپڑوں سے بھرا ہوا تھا، بیچ میں ایک بہت بڑا شیشے کا باکس رکھا ہوا تھا جس میں لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اس باکس میں جہانگیر کی برانڈڈ گھڑیاں، کفلنگز اور ٹائی پڑی ہوئی تھی۔ حیا ان کی طرف دیکھ کر چونک جاتی ہے، لیکن بنش ایک بات بتاؤ، یہاں سے سب کچھ بلیک کلر میں کیوں ہے؟ حیا جیسے ہی کہہ کر بنش کی طرف دیکھتی ہے، وہاں بنش نہیں جہانگیر کھڑا ہوتا ہے، جو بالکل حیا کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل حیا کو دیکھے جا رہا تھا۔ حیا جیسے ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے، ڈر کر گرنے لگتی ہے۔ اسے گرتا ہوا دیکھ کر جہانگیر جلدی سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ حیا اس کی حرکت پر کانپ جاتی ہے۔ حیا کے منہ سے اس وقت کوئی الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے کیونکہ وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ آپ کب آئے یہاں؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، تبھی جب تم میری چیزوں کو اتنے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، تم نے کالے رنگ کا پوچھا تھا نا بنش سے، تو وہ نہیں، پر سوال کا جواب میں تمہیں دوں گا۔ مجھے کالے رنگ پسند ہے اور صرف یہی پسند ہے، اور اس وقت تم بھی پسندیدہ رنگ میں موجود ہو، کافی خوبصورت لگ رہی ہو مجھے اس وقت، تو میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ جہانگیر نظریں جھکا کر حیا سے پوچھتا ہے، نہیں تو بالکل بھی نہیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ رنگ آپ کو پسند ہے۔ حیا جلدی سے اس کی بات کا جواب دیتی ہے، آپ ہمیشہ اتنے قریب آ کر مجھ سے بات کیوں کرتے ہیں؟ حیا اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے، کیونکہ مجھے تمہارے قریب رہنا پسند ہے۔ جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور حیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور مجھے آپ سے دور رہنا۔ حیا دور ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر جہانگیر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور ڈریسنگ روم کے دروازے سے ٹیک لگائے حیا سے پوچھتا ہے، ویسے تم کرنے کیا آئی تھی میرے کمرے میں؟ جہانگیر کی آواز پر چونک جاتی ہے، پر پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے حیا کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ کو پتا ہے پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ پتا تو ہے مجھے، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور حیا پیچھے کی طرف جا کر دیوار سے لگ جاتی ہے۔ حیا کو اس کا یہ رویہ کافی بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ جہانگیر اس کے قریب آ کر ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے ہوئے آتا ہے۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ جہانگیر کا لہجہ اور چہرہ آج نارمل سا تھا۔ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی ہو تم؟ جہانگیر حیا کے چہرے پر غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیا سے اتنا قریب محسوس کرتے ہوئے اپنی نظریں چکا لیتی ہے۔ اوپر دیکھو میری آنکھوں میں، ویسے تو ہر وقت تم میرے سامنے زبان چلاتی رہتی ہو، تو اب کیا ہوا؟ جہانگیر کی نظریں حیا کے چہرے پر ہی ٹکی ہوتی ہیں۔ حیا اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جہانگیر وہ حیا بول پڑتا ہے۔ فون چاہیے تھا تمہیں؟ جہانگیر کی بات پر حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو مجھ سے کہہ دیتی تم؟ جہانگیر کہتے ہوئے حیا سے دور ہوتا ہے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے حیا کا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں جا رکھتا ہے۔ حیا اپنے ہاتھوں میں فون دیکھتی ہے اور پھر جہانگیر کو۔ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں آپ؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیونکہ میں جان گیا ہوں تم ڈیول کے غصے سے ہینڈل ہونے والی لڑکی نہیں ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ حیا بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے تم سے لڑنا چھوڑنا پڑے گا۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا اس کی بات پر گندا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ جہانگیر جواباً بھی کہتا ہے اور حیا سے دور جا کر صوفے پر بیٹھتا ہے۔ حیا کو اس کا اچانک سے بدلا ہوا رویہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کیا کرنے کے چکروں میں ہیں؟ حیا جہانگیر کے پاس جا کر پر تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ تمہیں اپنا بنانے کے چکروں میں ہوں؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیتا ہے۔ بھول ہے آپ کی، آپ مجھے اپنا کبھی نہیں بنا پائیں گے، حیا کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا جہانگیر عالم تمہیں اپنا بناتے ہیں یا پھر جہانگیر کہتے کہتے خود ہی رک جاتا ہے اور حیا کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یا پھر کیا؟ رک کیوں گئے آپ؟ بات پوری کریں۔ حیا اپنی بات کہہ کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جہانگیر اسے جواب دیتا اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دروازے پر شعیب کھڑا ہوتا ہے، جہانگیر کی اجازت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر کی اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ نظریں اٹھائے ہوئے آتا ہے لیکن حیا کو وہاں کھڑا دیکھ کر فوراً سے اپنی نظریں چکا لیتا ہے۔ حیا اس کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر ایک نظر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر شعیب کو دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھاتی ہے۔ قدم بڑھاتے ہی وہ رک جاتی ہے اور واپس پلٹ کر جہانگیر کے پاس آتی ہے اور ہلکی سی آواز میں کہتی ہے، سنیں، یا اپنے مطلب کے لیے گدھے کو کب باپ بنانا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی، کہیں۔ جہانگیر بھی آرام سے اس کو جواب دیتا ہے۔ وائی فائی کا پاسورڈ تو دے دے، خالی فون کا کیا کروں گی میں؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ٹمٹمائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر ٹیبل پر پڑے ہوئے باکس میں سے ایک پین نکالتا ہے اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر وائی فائی کا پاسورڈ لکھ دیتا ہے۔ کل کی عزت کروانے کے بعد یہ اتنی شرافت سے میری بات مان رہے ہیں، کہیں مجھے ذبح کرنے کا ارادہ تو نہیں ان کا؟ ایسا انسان تو یہ نہیں ہے جو کسی کی بات مانے۔ اللہ جی میری مدد کرے، میں نے مرنا نہیں ہے اتنی جلدی، میں نے پاکستان واپس جانا ہے، یہاں نہیں مرنا میں نے۔ حیا جہانگیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتی ہے، ڈرتی تو بہت تھی جہانگیر سے اور اس کے غصے سے، لیکن کبھی اس کو محسوس نہیں کرنے دیتی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جہانگیر نے ہاتھ پر پاسورڈ لکھ کر جیسے ہی حیا کی طرف دیکھا، حیا خود کو جلدی سے کمپوز کر گئی تھی۔ بنا کچھ بولے پاسورڈ ملتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسی اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ اپنے سوٹ کیس سے اپنے فون چارجر نکالنے فون کو چارج پر لگاتی ہے اور خود بھی بورڈ کے پاس ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے بیٹھ جاتی ہے اس کے آن ہونے کے انتظار میں۔ حیا کے جہانگیر کے کمرے سے جاتے ہی شعیب جہانگیر کے پاس آتا ہے۔ آپ نے انہیں فون دے دیا؟ شعیب تجسس سے پوچھتا ہے۔ ہاں، جہانگیر مختصر سے لہجے میں جواب دیتا ہے اور آپ نے اصل روپ میں غصے والے انداز میں واپس آ جاتا ہے۔ جہانگیر کہتے ہوئے اپنے شراب والے کبٹ کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے شراب کی بوتل نکال کر گلاس میں بھرتا ہے
پر ڈیول یہ ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، شعیب فکرمندی سے کہتا ہے۔ آیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ ڈیول شراب کا گلاس اپنے منہ سے لگاتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں سے نیچے گارڈن میں ٹریننگ لیتے ہوئے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ حیا اپنے ایک ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھی، مسلسل فون کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے فون دے دیا اور وائی فائی کا پاسورڈ بھی بتایا۔ بات بھی آج تمیز سے کر رہے تھے۔ کہیں مرنے والی تو نہیں ہوں؟ یہ لوگ اکثر مرنے سے پہلے ہی شریف ہو جاتے ہیں، یا پھر مجھے مارنے والا تو نہیں ہے؟ یہ لوگ کسی کو مارنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے ہم بکروں کے ساتھ بقرہ عید پر کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پیار اور عزت دیتے ہیں اور پھر اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ حیا دروازہ تو بند ہے نا؟ حیا جلدی سے پلٹ کر دروازہ کو دیکھتی، ڈرتے ہوئے لہجے میں اٹکتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ اسے بند دیکھ کر سکون کی سانس لیتی ہے، پھر فون بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے اور ادھر ادھر ٹہلنے لگ جاتی ہے۔ کل رات تک تو یہ جہانگیر پہلے والے جہانگیر ہی تھے، وہی غصہ کرنے والے بدتمیز پتھر دل انسان، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تمیز کہاں سے آ گئی ہے بھائی؟ ضرور کل رات کچھ ہوا ہے، کچھ تو ضرور ہوا ہے، تبھی مجھے اتنی شرافت سے میرا فون واپس مل گیا اور وہ وائی فائی کا پاسورڈ بھی مل گیا۔ ضرور یہ کسی چکروں میں تو ہے، یقین ہے مجھے کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے ان کے ایسے رویے کی۔ حیا اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے یہاں وہاں ٹہلتی ہے اور پھر کھڑکی کھول کر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے ہوئے باہر کی طرف دیکھتی ہے کہ کہیں جہانگیر کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں پولیس والی ہوں، یہاں اپنے مشن کے لیے آئی ہوں۔ یقیناً پتہ چل چکا ہے، حیا بے حد سنجیدگی سے کہتی ہے، نظریں کھڑکی سے باہر ہی ٹکی ہوتی ہیں۔ پر پتہ کیسے چلا؟ حیا کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑکی سے ہٹاتی ہے اور پشت ٹکاتے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کل رات تک تو نہیں معلوم تھا، یہ یقین ہے مجھے کل رات کو ہی کچھ ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، پتہ تو چلنا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ حیا ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ہی کھڑا ہوا تھا، کھڑکی پر ہی کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ کھڑکی پر رکھے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے، باہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کچھ کہنے آئے تھے تم؟ جہانگیر شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے شراب کا گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ جی میں بتانے آیا تھا کہ وہ آدمیوں کے لیے کہہ دیا ہے، کچھ دن لگیں گے انہیں آنے میں، شعیب جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کام کرو فی الحال کہ وہ کسینو بند کر دو جس پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی مرمت شروع کرا دو۔ جب تک وہ پہلے جیسے ہو جائے گا تب تک آدمی آ جائیں گے نا؟ جہانگیر شعیب کے قریب آتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ شعیب کے جواب دینے سے پہلے ہی جہانگیر صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ جاتا ہے۔ جی جی بھائی، سب ہو جائے گا۔ تب تک شعیب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم۔ جہانگیر حکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ شعیب جانے کے لیے باہر قدم بڑھاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے، بھائی وہ نیچے کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، میں بتانا بھول گیا تھا، معذرت۔ کون آیا ہے؟ جہانگیر شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ عبداللہ، شعیب بتاتا ہے تو جہانگیر اس کے نام پر غصے میں اپنے دانت پیستے ہوئے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جہانگیر غصے میں پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ڈیول، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں، شعیب ہچکچاتے ہوئے جہانگیر سے نظریں چراتے ہوئے بتاتا، جبکہ جہانگیر غصے میں اپنی آنکھیں شعیب پر گاڑے ہوئے تھا۔ حیا کہاں ہے؟ جہانگیر کے سوال پر شعیب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے حیا اس کے سامنے نہیں آئے گی، سمجھے تم؟ عبداللہ عبدالخالق جہانگیر کے گلے کی وہ ہڈی ہے جس کو وہ شدت سے نکال کر دور پھینکنا چاہتا ہے، پر وہ نہ اسے نکال پا رہا ہے نہ ہی ہضم کر پا رہا ہے۔ عبداللہ عبدالخالق کا اکلوتا بیٹا جہانگیر اٹلی آنے سے پہلے دبئی میں رہتا تھا، وہاں عبداللہ کے والد سے اس نے یہ سب سیکھا تھا۔ عبدالخالق دبئی کے بہت بڑے ڈان میں سے ایک تھا، جہانگیر کو گنڈا گردی سکھانے والا، اور اسے ڈان بنانے میں عبدالخالق کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔
عبدالخالد وہ واحد انسان تھا جس کی عزت جہانگیر کرتا تھا، اور ان کا بیٹا عبداللہ وہ واحد لڑکا تھا جسے جہانگیر شدید نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا عیاش انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ہی جہانگیر نے دبئی چھوڑ کر اٹلی آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جہانگیر کی زندگی میں کبھی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس کی وجہ سے ہی ہارا تھا۔ حیا اپنے کمرے میں تھی، ٹہلتی پھر رہی تھی، فون کے چارج ہو کر آن ہونے کے انتظار میں۔ فون کی بیٹری جیسے ہی تھوڑی چارج ہوئی، فون آن ہوا۔ فون کو آن ہوتا دیکھ کر حیا فون کی طرف لپکی اور جلدی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس میں وائی فائی کا پاسورڈ لگانے لگی۔ پاسورڈ لگاتے ہی اس نے اس میں سے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا۔ عارف اسے سب سے پہلے ہی سمجھا چکا تھا ان سے رابطہ کرنے کا طریقہ۔ حیا جلدی سے وی پی این کا کنیکٹ کیے سکندر مرزا کو کال لگاتی ہے، پر ان کی کال نہیں لگتی۔ 2-3 بار ٹرائی کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ حیا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عارف کو کال لگاتی ہے، ٹینشن میں اپنے ناخن کھانے لگ جاتی ہے۔ عارف بھی پہلی بار کال نہیں اٹھاتا، جب حیا اسے دوبارہ کال لگا لیتی ہے، دوسری بار کال کرنے پر عارف حیا کا فون اٹھا لیتا ہے۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ عارف فون اٹھاتے ہی سوال کرتا ہے۔ عارف کی آواز سن کر حیا اپنا دل پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ حیا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگتی ہیں۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دیکھو جو بھی ہو تم پولیس کے ساتھ مذاق مت کرو ورنہ جیل میں ڈال دوں گا۔ جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ لاہور کا پولیس والا گنڈا ہوں، ایک بار پکڑ لیا نا تمہارے اچھے بھی نہیں چھڑوا پائیں گے تمہیں مجھ سے۔ عارف حیا کا ڈائلاگ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے۔ کتے میں ہوں، حیا کھڑے ہوتے ہی کہتی ہے۔ کتے؟ کون کتا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک اچھے بھلے انسان کو تم کتا؟ عارف کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ اسے ایسے کون بلاتا تھا۔ حیا؟ عارف کے قدم تھم جاتے ہیں اور دھڑکتے ہوئے دل سے اس سے پوچھتا ہوں۔ حیا، یہ تو ہے نا؟ یہ تو ہی ہے نا؟ عارف فکر مندی سے پوچھتا ہے۔ ہاں میں ہی ہوں، حیا اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ تو زندہ ہے؟ عارف اب کی بار پوچھتے ہوئے رو پڑا تھا۔ حیا اور عارف کی دوستی بہت گہری تھی۔ حیا کا واحد دوست تھا، واحد اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، جو بچپن سے حیا کے ساتھ تھا۔ اس کے ہر اچھے برے وقت میں بھی حیا اس کی روتی ہوئی آواز سن کر خود بھی رو پڑتی تھی۔ تم اور انکل تو بھول ہی گئے مجھے پاکستان سے نکال کر۔ اگر اتنے ہی بیزار ہو گئے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں کہیں گھومنے کے لیے چلی جاتی۔ حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، ہم تجھ سے بیزار تو بہت تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم تجھے پاکستان سے نکال کر بھول گئے ہیں۔ عارف خود کو کنٹرول کیے ہوئے کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے؟ عارف فکر مندی سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہوں میں۔ حیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مختصر سا جواب دیتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے تیری؟ عارف ایک اور سوال پوچھتا ہے۔ ہاں ہو گئی ہے میری شادی، جس دن آئی تھی اس دن ہو گئی تھی میری شادی اس جلاد سے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تمہارا اور انکل کا الگ سے حساب لیں گے۔ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے؟ یہ انسان نہیں، انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے، جلاد ہے یہ پورا کا پورا۔ کیا کچھ کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ عارف غصے میں پوچھتا ہے۔ ارے نہیں، کچھ نہیں کیا اب تک تو۔ ایسا اگر کچھ کرے گا تو میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ اس کو مجھے دوسروں کی کوششوں کو ناکام کرنا آتا ہے اچھے سے۔ خیر مجھے یہ بتا، انکل ٹھیک ہے؟ میں نے انہیں فون بھی کیے، فون ٹرائی کیا تھا پر انہوں نے نہیں اٹھایا۔ عارف حیا کی بات پر خاموش ہو جاتا ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو عارف؟ انکل ٹھیک ہے نا؟ حیا کھڑے ہو کر ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ وہ عارف ہچکچاتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتا ہے پر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ وہ کیا عارف؟ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے؟ انکل ٹھیک ہے نا؟ حیا ڈرتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ انکل کا انتقال ہو گیا ہے، عارف اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بتاتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ساخت ہو گئی، اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا انکل کا انتقال ہو گیا ہے؟ حیا ڈرتے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے۔ تو تم مذاق کر رہے ہو نا عارف؟ ایسا مذاق تھوڑی کرتے ہیں یار، انکل کو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ انکل مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں عارف، میں یہاں ان کے کہنے پر آئی تھی۔
وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ حیا مزید کچھ کہہ نہ سکتی تھی، پر الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ حیا سنبھالو خود کو، کمزور نہیں پڑنا ہے تم نے، عارف اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کے دل پر تو آج قیامت گزر رہی تھی۔ حیا کمزور نہیں پڑنا ہے تمہیں، اب اس مشن کو پورا کرنے کا اصل مقصد ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب ہے؟ حیا اس کی بات پر اپنے آنسو صاف کیے پوچھتی ہے۔ مطلب کہ جہانگیر عالم ہی ہے جس نے تمہارے انکل کو مروایا ہے، عارف غصے میں کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے جہانگیر نے انہیں مروایا ہے؟ وہ کیسے مروا سکتا ہے اور کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ تم کون ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایک پولیس والی ہو، تمہیں اٹلی بھیجنے والا ہمارے سکندر سر تھے۔ جہانگیر نے بے رحمی سے ان کا قتل کروایا، اتنی بے رحمی سے کہ ان کی شکل پہچاننے میں ہی ہمیں ایک ہفتہ لگ گیا۔ عارف کی بات سن کر حیا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ پر کیسے پتا چلا اس کو؟ حیا اٹکتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ جہانگیر کے جن نمائندوں کو ہم نے پکڑا تھا، انہیں بڑی جیل میں سفر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھاگ گیا تھا اور اس نے جہانگیر کے آدمی سے رابطہ کیا اور اسے ہمارے پلان کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ جہانگیر کو جیسے ہی پتا چلا، جس نے سکندر سر کو مروانے کا حکم دیا، اور اس کے آدمیوں نے انہیں اکیلا پا کر انہیں مار ڈالا اور ان کی لاش بھی کہیں ٹھکانے لگا دی تھی، جنہیں ہم لوگوں نے بمشکل ڈھونڈا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت جہانگیر کے لیے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ حیا تم سن رہی ہو مجھے؟ عارف اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں کال کٹ تو نہیں گئی۔ عارف میں تھوڑی دیر بعد تم سے بات کرتی ہوں، حیا کہتے ہی کال کاٹ دیتی ہے اور اپنا فون ٹیبل پر رکھ دیتی ہے۔ غصے میں اپنے بال پکڑے یہاں وہاں ٹہلنے لگ جاتی ہے۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت جہانگیر کی جان لے لے، اس کا نام و نشان ہی مٹا دے اس دنیا سے۔ حیا کی زندگی میں وہ اکلوتے شخص تھے جس سے حیا محبت کرتی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد حیا کو دونوں کا پیار دے کر، پیار سے پال پوس کر بڑا کرنے والا وہ شخص تھے۔ حیا کے لیے صرف سکندر مرزا ان کی فیملی تھی، آج اس نے وہ بھی کھو دی تھی۔ جہانگیر شعیب کو آرڈرز دیتے ہوئے لمبے لمبے دانت پڑتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے گراؤنڈ فلور پر جاتا ہے، جہاں لیونگ ایریا میں عبداللہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے، اس کی نظر عبداللہ کی پیٹھ پر جا لگتی ہے۔ جہانگیر غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اور ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جہانگیر کے قدموں کی آہٹ سن کر عبداللہ پلٹتا ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کلر کی نیوی بلو کلر کی پینٹ پہنے ہوئے، اس پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی، ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے عبداللہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرات رہا تھا۔ او ہے برو، عبداللہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے۔ کیوں آئے تم یہاں؟ جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی مجھے، اس لیے یہاں تم سے ملنے چلا آیا۔ میری یاد؟ جہانگیر اس کی بات پکڑ لیتا ہے اور اسے دہراتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ وہ اٹلی میں دبئی کی خوبصورتی دیکھ دیکھ کر بور ہو گیا تھا، تو بس یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے آ گیا میں، عبداللہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کسی ہوٹل میں جا کر رہو، میری حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ اور وہ ایسے تو بات مت کرو یار، ہم لوگ دوست ہیں، بیسٹ فرینڈ ٹائپ، عبداللہ کہتا ہوا جہانگیر کے قریب آتا ہے اور اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے حویلی کافی خوبصورت ہے تمہاری، خریدی ہے یا پھر گھر والوں کو مار کر ہتھیا لی ہے تم نے؟ عبداللہ جہانگیر کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھ کر کہتا ہے۔ عبداللہ کی حرکتیں جہانگیر کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو، اب یہیں رہنے والے ہوں، کچھ دنوں کے لیے ڈیڈ نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری حویلی میں رہنا پڑے گا، اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، ورنہ یہاں کے ہوٹلز تمہاری اس حویلی سے کافی بہتر ہے۔
عبداللہ اتراتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، تم جا سکتے ہو یہاں سے، تمہارے ڈیڈ سے میں خود بات کر لوں گا۔ اور دروازہ وہ رہا۔ جہانگیر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صوفے پر ٹانگ رکھے فل ایٹیٹیوڈ سے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، میں رہ لوں گا یہاں پر۔ ویسے جہانگیر، میں نے ایک بات سنی تھی، ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی پیسے بھر کر۔ تم نے پہلے اسے خریدا، پھر اسے یہاں اٹلی میں بلایا پاکستان سے، اور پھر آج لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ کیا بھائی اتنی خوبصورت لڑکی ہے کیا جو تم اسے صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ بولو بولو، عبداللہ مزے لیتے ہوئے کہتا ہے۔ پر جہانگیر اس کی بات کا اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اسے گھورنے لگ جاتا ہے۔ ویسے کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ تھوڑی نوازشیں کرم ہم پر بھی کروا دو ان کی۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی پاکستانی لڑکی نہیں دیکھی، دیکھنے کا بڑا تجسس ہو رہا ہے مجھے۔ عبداللہ کہتا ہوا صوفے سے اٹھ جاتا ہے اور لیونگ ایریا میں گھومتے ہوئے حیا کو تلاش کرتا ہے۔ حیا کمرے میں غصے میں پاگل ہو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ حیا اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر ایک دم رک جاتی ہے، جلدی سے جا کر اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہے اور کمرے سے نکلنے کے لیے دروازے کو کھولتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، سامنے دو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں جنہیں جہانگیر کے کہنے پر شعیب دروازے پر کھڑا کرواتا ہے۔ حیا کا دماغ ان دونوں کو دیکھ کر مزید خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگتی ہے، ایک گارڈ آگے ہاتھ کر کے اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ دونوں گارڈز ہی پاکستانی لڑکے تھے۔ ہاتھ اٹھاؤ، حیا غصے سے کہتی ہے۔ سوری، ہمیں سر نے منع کیا ہے، ایک گارڈ نظریں جھکائے ہوئے بولتا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، حیا غصے میں اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، دوسرا گارڈ جلدی سے آ کر حیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حیا کو روکنے کے لیے، لیکن اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ حیا زور سے لات اس کے پیٹ میں مارتی ہے۔ دوسرا گارڈ جا کر سیدھا زمین پر گرتا ہے۔ لاہور کی گنڈی وہ ایسے ہی نہیں بن گئی تھی، ایکشن کوئین تھی۔ لڑائی کرنا تو حیا کا فیورٹ کام ہوتا ہے۔ دوسرے گارڈز کو زمین پر پڑا دیکھ کر پہلے والا بھی ڈر کے مارے حیا سے دور ہو گیا تھا۔ حیا غصے سے بھری نظریں اس پر ڈال کر نیچے کی طرف گئی۔ فی الحال گئی تو وہ پانی پینے کے لیے تھی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، پر غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ اگر سب پتہ چل ہی گیا تھا تو ہرٹ مجھے کرنا چاہیے تھا نا، میرے انکل کو۔ حیا غصے میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے کھڑے ہوئے عبداللہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر حیا کے قدموں کی سپیڈ کم ہو گئی تھی۔ حیا کے قدموں کی آواز سن کر عبداللہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ جہانگیر کی نظر بھی حیا پر پڑی تھی، پر اس نے نہ ہی کچھ کہا اور مارے کچھ کیا کہتا۔ اس کو نیچے عبداللہ کے سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر وہیں صوفے پر بیٹھا رہا۔ حیا نے سرسری سی نظر عبداللہ پر ڈالی اور پھر جہانگیر پر۔ جہانگیر کو دیکھتے ہی حیا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی اور اس کی جانب بڑھنے لگی، تو عبداللہ نے اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حیا جیسے ہی پلٹی، اس نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ ہائے بیوٹیفل، عبداللہ ہنستے ہوئے ہاتھ ہوا میں گڑتے ہوئے کہتا ہے۔ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر، حیا دانت بھینچتے ہوئے غصے میں دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر عبداللہ نے اس کی بات پر جہانگیر کو دیکھا اور کہا، یار بندی تو تیری کافی ہاٹ ہے۔ جہانگیر اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حیا بھی اس کی بات پر غصے میں اس کو گھور کر دیکھتی ہے اور پھر اگنور کر کے جہانگیر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، تو ایک بار پھر عبداللہ حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی، کیا پاکستان کی ساری لڑکیاں ہی ایسی خوبصورت اور بکاؤ ہوتی ہیں تمہاری طرح؟ لک ہم، جیسے اگر مجھے کوئی پسند آئے تو کیا میں بھی اسے خرید سکتا ہوں؟ جہانگیر نے تمہیں خریدا تھا، پیسے بہت ہیں میرے پاس، پر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس طرح کی بے وقوفی نہیں کروں گا، میں چاہے وہ کتنی بھی ہاٹ کیوں نہ ہو۔ عبداللہ تجسس سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ جواب دو بول کیوں نہیں رہی؟
جہانگیر کی خریدی ہوئی بیوی عبداللہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے تو عبداللہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خریدی ہوئی بیوی کیا ہوتا ہے مسٹر؟ بیوی بیوی ہوتی ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہارا حشر میں خود بھی بگاڑ سکتی ہوں مجھے تم۔ شکل گم کرو اپنی۔ حیا کہہ کر پلٹتی ہے جہانگیر کی طرف بڑھنے کے لیے پر رک جاتی ہے اور مڑ کر عبداللہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ یہ تھپڑ میری اور میرے ملک کی لڑکیوں کی بے عزتی کرنے کے بکا تم جیسے 2 ٹکے کے مرد ہوتے ہوں گے۔ نہ میں بکا ہوں نہ ہی پاکستان کی اور لڑکی۔ اور رہی بات ان لڑکیوں کو خریدنے کی، تم ان کی جوتی کو نہیں خرید سکتے ہو، تم انہیں خریدنے کی بات کر رہے ہو۔ آج تک جہانگیر عبداللہ پر اس کے ڈیڈ کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا، لیکن حیا نے تو پہلی ملاقات میں اس کا منہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جہانگیر دور کھڑا رہا، اس کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ جہانگیر کو پہلی بار اس کی بہادری پسند آئی تھی۔ اور ہاں مسٹر، جو تم بھی آئندہ نہ مجھے ہاتھ لگانا اور نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، مجھ سے دور رہنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ امید کرتی ہوں سمجھ گئے ہوگے تم۔ حیا غصے میں دو ٹوک لہجے میں انگلی اٹھا کر کہتی ہے اور کہہ کر جہانگیر کی جانب بڑھنے لگی تو عبداللہ نے ایک بار پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، پر وہ پکڑ پاتا اس سے پہلے ہی جہانگیر حیا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، حیا کی دیوار بن کر عبداللہ کے سامنے۔ اگلے الفاظ اپنے منہ سے ہی وہ ہی نکالنا جس کو کہنے کے بعد تم کو کوئی پچھتاوا نہ ہو عبداللہ۔ جہانگیر اپنی وحشت زدہ آنکھیں عبداللہ کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے کہتا ہے۔ عبداللہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کچھ نہیں بول پاتا ہے اور حیا کو ایک نظر غصے میں دیکھ کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ عبداللہ کے جانے کے بعد جہانگیر مسکراتے ہوئے حیا کی طرف مڑتا ہے۔ جیسے ہی جہانگیر حیا کی طرف مڑتا ہے، حیا ایک اور زوردار تھپڑ جہانگیر کے منہ پر دے مارتی ہے۔ مجھ سے وجہ مت پوچھیے گا اس تھپڑ کی، اگر میں نے وجہ بتانے لگ گئی تو آپ اس سے زیادہ میرے ہاتھوں سے اس وقت اپنی ضلالت کروائیں گے۔ حیا اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتی ہے اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جہانگیر کچھ وقت تو وہیں ساکت سا کھڑا رہتا ہے، وہ اس تھپڑ کی امید نہیں کر رہا تھا۔ حیا نے اسے تھپڑ کیوں مارا جہانگیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن غصہ بہت آ رہا تھا۔ حیا کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ جہانگیر لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا حیا کے پیچھے اس کے کمرے میں جاتا ہے۔ حیا کو اندر کر کے وہ جلدی سے دروازے کو لاک لگا دیتا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا جہانگیر کو دروازہ بند کرتا دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور دروازے کے ساتھ اسے لگا دیتا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے تھپڑ مارنے کی؟ جہانگیر دروازے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہمت کی بات آپ مت کرے، ہمت بہت ہے مجھ میں، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ تمہاری اس حرکت پر میں تمہیں ابھی کے ابھی زمین میں زندہ گاڑ سکتا ہوں حیا۔ جہانگیر کہہ ہی رہا تھا، حیا بیچ میں اس کی بات کاٹ کر بولتی ہے، تو گاڑ دے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، آپ مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ حیا برابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زبان چلا رہی تھی۔ آخر غصہ کس چیز پر کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ سے فضول میں الجھ رہی ہو تم؟ جہانگیر اس کے غصے کی وجہ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پاگل نہیں ہوں میں جو فضول میں کسی سے الجھتی پھروں گی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ پتا بھی کیسے ہوگا؟ بھول گئے ہوں گے نا، کسی کو ایک کو مارا ہو تو یاد رہے گا نا، ہر دن نہ جانے کتنوں کی جان لیتے ہیں آپ کو کہاں یاد رہتا ہوگا؟ حیا کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ جہانگیر کو اس کی وجہ واقع سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے، حیا سے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کرتی ہے۔ تم جانتی ہو نا مجھے تمہاری بہادری پسند نہیں، نفرت ہے مجھے اس سے اور تم سے۔ جہانگیر حیا سے دور نہیں ہوتا بلکہ اس کی اور نزدیک ہوتے ہوئے کہتا ہے، بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، محبت نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتی۔ آپ سے جو نقصان آپ نے میرا کیا ہے اس کے بعد میری نفرت آپ سے مزید بڑھ گئی ہے۔
کہتے ہوئے حیا کی آنکھوں میں نمی آنے لگتی ہے۔ اسے اپنے انکل کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ کون سا نقصان کر دیا میں نے تمہارا؟ جہانگیر حیا کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا سچ میں آپ نہیں جانتے ہیں؟ کیا اسے ایک بار پھر سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں نہیں جانتا میں، اور نقصان تو میرا ہوا ہے نا۔ کیا سوچ کر تمہیں خریدا تھا اور تم کیا نکلی؟ جہانگیر اسے اوپر سے نیچے دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ اللہ غرق کرے آپ کو، مر مرے مت، لوٹا دوں گی آپ کے پیسے، آپ کے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوں میں۔ یہ نہ جانے کسی چیز کا گھمنڈ ہے آپ پر، جس جس چیز کا بھی ہے ایک دن ضرور ٹوٹے گا، اور میں اسے توڑ کر رہوں گی۔ ایک دوسرے کی حقیقت تو ہم جان ہی چکے ہیں، تو آپ فیئر گیم کھیلتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ جان چکے ہیں کہ میں ایک پولیس والی ہوں۔ پہلے تو میں اسے اپنا فرض سمجھ کر پورا کر رہی تھی، لیکن اب آپ نے اسے میرا ذاتی مسئلہ بنا دیا ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے اس گھمنڈ کو برباد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، اور ایک دن کر کے رہوں گی۔ یہ حیا مرزا کا، ایک پولیس والی کا وعدہ ہے آپ سے۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے اور دکھانے کے جذبے سے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات سن کر اس پر نہیں پڑا تھا، اور اسے کچھ قدم دور ہو کر کہتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ بہادر تو تم مجھے تب بھی لگی تھی جب تک میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم ایک پولیس آفیسر ہو۔ تب بھی تمہیں اور تمہارے اس حوصلے کو دیکھ کر میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ ایسا کیا ہے تم میں جو تمہیں جہانگیر عالم ایک شیطان کے سامنے بہادر بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن جہانگیر نے انگلی اٹھا کر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جب مجھے پتا چلا کہ تم ایک پولیس والی ہو تو قسم سے یہ سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ آخرکار کوئی تو میری ٹکر کا آیا ہے، ورنہ تم سے پہلے اب تک جو بھی پاکستان سے یہاں مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے آیا تھا، اس کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا تھا جو اس دن تم نے دیکھا تھا۔ جہانگیر حیا سے دور ہوتے صوفے کے پاس جا کھڑا ہوا، اور اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے اپنی باتیں کہہ رہا تھا۔ حیا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں اس آفیسر کا چہرہ آتا ہے جسے جہانگیر نے حیا کے ہاتھوں سے مروایا تھا۔ حیا وہ سوچ کر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اور اپنے ہاتھ اپنی کمر پر باندھ لیتی ہے۔ جہانگیر اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کی طرف آتا ہے اور اسے ایسے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ اوف یار، تم تو ڈر گئی، بس ایک کو مار کر۔ ویسے تم سے ایسے لڑنے میں کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ مجھے مزہ تو تب آئے گا جب تم بھی اب میری طرح بنو، کسی سے نہ ڈرنے والی، اور خود کو بچانے کے لیے کسی کی بھی جان لینے والی۔ مجھ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حیا اور مجھے سزا دلوانا تو ناممکن سی بات ہے۔ تم سے پہلے بھی ہزاروں لوگ میرا نام مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج تک کوئی بھی ان کی لاشوں کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ جہانگیر حیا کے قریب آتا ہے، اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیے آہستہ آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر عالم دی اٹالین ڈیول اپنا نام اور ڈر صرف اسی لیے ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ میں نے لوگوں میں ڈر بٹھانے کے لیے نہ جانے کتنی جانیں اپنے ہاتھوں سے لی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے آسانی سے ہرا سکتی ہو۔ نہیں نہیں میری جان، ڈیول کو کوئی ہرا پائے، آج تک ایسا انسان کبھی پیدا نہیں ہوا۔ جہانگیر حیا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، پر تم فکر مت کرو، جو میں نے ان کے ساتھ کیا وہ سلوک میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ آخر کو نکاح میں ہو تم میرے، بیوی ہو میری۔ جہانگیر کہتے ہوئے ہنس پڑتا ہے اور حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب اتفاق ہے، ایک گنڈے کی بیوی پولیس والی۔ تمہاری بہادری کی داد دینی پڑے گی۔ اپنے فرض کی خاطر، ان دو ٹکے کے لوگوں کی خاطر تم نے گنڈے سے، اور وہ بھی مجھ جیسے شیطان سے، شادی کر لی۔ جہانگیر کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ حیا جہانگیر کا چہرہ تکتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ ہے کیا۔ آپ پاگل ہیں؟ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ چہرے دیکھتی ہے، ایسا ویسا پاگل ابھی اندازہ نہیں لگا پائی کہ میں کتنا پاگل ہوں۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر حیا غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ یو نو واٹ، آپ بھاڑ میں جائیں، حیا غصے میں کہہ کر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر اس کے نزدیک آتا ہے۔
حیا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیتا ہے اور اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ جہانگیر چھوڑے مجھے، حیا اس کی قید میں پڑپڑاتے ہوئے کہتی ہے۔ میری بھاڑ بھی یہی ہے اور اب تم بھی اس میں ہی رہو گی ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے میری بن کر۔ جہانگیر اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، اور آپ کی بیوی بن کر تو ہرگز نہیں۔ جس دن آپ کو اس کے لیے سزا دلواؤں گی، اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی، جہاں آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تمہیں میری قید سے رہائی ملے گی تو تم کہیں جاؤ گی نہ، اور خود سے میں تمہیں رہائی دینے سے رہا۔ ایک بار جو جہانگیر کے دسترس میں آ جائے وہ زندہ نہیں لوٹ سکتی۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کے بعد ہی دوسرے کو سکون اور اس سے آزادی واپس ملے گی۔ میں جو تھا وہ ہوں، پر تم جو تھی وہ نہیں رہو گی۔ جب تک تم یہاں رہو گی تم میری ہو جاؤ گی، تم خود کو مجھ سے سونپو گی۔ دیکھ لینا جہانگیر، جہانگیر کا چاند دیکھ دیکھ کر ہی تم مجھ سے محبت کر بیٹھو گی، اور میری محبت میں اپنا فرض، اپنا مقصد تم سب بھول جاؤ گی۔ اگر یاد رہے گا تو وہ صرف میں، جہانگیر عالم۔ جہانگیر حیا کا رخ اپنی طرف کرتے موڑ کر اس کی کمر کے گرد ایک مضبوط بازو حمال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہا۔ حیا اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ جہانگیر اس قدر قریب تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جہانگیر حیا کو چھوڑ کر دروازے کو کھولنے کے لیے بڑھتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی دروازے کو کھولتا ہے تو سامنے بنش کھڑی ہوتی ہے۔ ہے بنش آج دوپہر سے ہی حویلی میں نہیں تھی۔ وہ جہانگیر اور حیا کے لیے جہانگیر کی فیوریٹ پیریڈ سے واپس فیوریٹ ڈریس سے واپس اس کے لیے نئے کپڑے لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، پر اس وقت اس کے ہاتھ پہ لیڈیز ڈریس تھے، ایک حیا کے لیے اور ایک دوسرا خود کے لیے۔ ڈیول، تمہارا کپڑا ہم نے روم میں رکھ دی ہے، تم جا کر پہن لو، پارٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ برج دروازہ کھولتے ہی جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور آج اس واقعے سے انجان تھی۔ جہانگیر پلٹ کر اس کو دیکھتا ہے جو انہی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ڈیول، ڈونٹ وری، ہم مسز ڈیول کو تیار کر دے گی، برش مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو حیا بول پڑتی ہے، میں کیوں تیار ہوں؟ حیا بنش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیونکہ ہم سب ڈیول کے بزنس پارٹنرز کی بزنس پارٹی میں جا رہے ہیں۔ میں نہیں جا رہی، حیا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ جہانگیر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، میں ڈر نہیں رہی، پر میں کہیں بھی نہیں جا رہی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہر پل ہر دم۔ جہانگیر کے چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ جہانگیر، حیا دانت کچکچاتے ہوئے اس کا نام لیتی ہے۔ ڈونٹ وری ڈیول، ہم ہیں نا، ریڈی کر دے گا ان کو، تم جا کے تیار ہو جائے۔ اوکے، جہانگیر کہہ کر جانے لگا تو پلٹ کر ہاتھ کی چٹکی بجاتے ہوئے حیا کی طرف مڑا اور مڑ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسٹر ڈیول۔ جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کی دنیا میں خوش آمدید، جہانگیر کہہ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا غصے کو نارمل کرنے کے لیے لمبی لمبی سانس لینے لگ جاتی ہے۔ آیا بڑا ڈیول، اگر یہ ڈیول ہے تو میں بھی جہنم کی درگاہ ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا کون ہارے گا۔ حیا اب لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔